السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مس نگہت جمشید آپ کو جماعت ہشتم کے اردو کے لیکچر نمبر 6 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، ہم نے آپ کو لیکچر نمبر 5 میں سبق کچھ وقت تاریخ سے بتفصیل پڑھایا اور سمجھایا تھا۔ آج ہم آپ کو لیکچر نمبر 6 میں سبق کا تحریری کام بتفصیل سمجھائیں گے۔ آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 108 پر دی گئی مشق نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، برٹش میوزیم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ عزیز طلباء، اس کا جواب دیکھیے صفحہ نمبر 105 پر۔ برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے، ڈاک کے ٹکٹ ہیں اور دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والے نادر اور نایاب کتبے، مٹی کے برتن، مورتیاں اور دوسری چیزیں ہیں جن سے تاریخ کے مختلف ادوار کی تہذیب اور تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ سوال نمبر 2، دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری میں کیا کیا شاہکار موجود ہے؟ دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے، ڈاک کے ٹکٹ، آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والی اشیاء کے علاوہ مجسمے، مصوری، نقاشی اور ظروف سازی کے بہترین نمونے موجود ہیں۔ ان میں قدیم یونان، مصر، ہندوستان، بابل، چین اور جاپان کے نوادرات شامل ہیں۔ برٹش میوزیم لائبریری کے مخطوطات کے حصے میں یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر بھی موجود ہے۔ نمبر 3، البیرونی کو کس کتاب نے شہرت دی؟ جواب، البیرونی کو ان کی کتاب کتاب الہند سے شہرت حاصل ہوئی، جس میں انہوں نے ہندوستان کے اہم رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کے بارے میں بتایا ہے۔ سوال نمبر 4، برٹش میوزیم کی لائبریری کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان میں کیا رکھا گیا ہے؟ عزیز طلباء، اس سوال کا جواب دیکھیے صفحہ نمبر 106 پر۔ برٹش میوزیم کی لائبریری کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ مطبوعہ یعنی چھپی ہوئی کتابوں کا ہے، اس میں کتابیں، دستاویزات، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں۔ دوسرا حصہ مخطوطات یعنی قلمی نسخوں کا ہے، یہاں 3 صدی قبل مسیح سے اب تک کے یورپین مخطوطات ہیں۔ تیسرا حصہ مراکش سے لے کر جاپان تک کے مخطوطوں اور چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اخبارات کی ایک الگ لائبریری ہے۔ برٹش میوزیم لائبریری کے مخطوطات کے حصے میں یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر بھی موجود ہے۔ سوال نمبر 5، روشنی کتاب کس نے لکھی؟ ان میں کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ عزیز طلباء، اس سوال کا جواب دیکھیے صفحہ نمبر 107 اور 108 پر۔ ابن الہیثم کا نام ابو الحسن تھا۔ برسوں کی تحقیق کے بعد روشنی پر ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ روشنی کیا ہے۔ انہوں نے روشنی کو توانائی قرار دیا جسے آج دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے اور اس کی اندرونی بناوٹ کیسی ہے۔ ابن الہیثم نے یہ اصول بھی بیان کیا کہ جب روشنی کی شعاعیں کسی باریک سوراخ سے گزر کر کسی پردے پر پڑتی ہیں تو اس پردے پر جسم کا الٹا عکس ڈالتی ہیں جس سے نکل کر وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا، یعنی ایک شمع کا الٹا عکس پردے پر ڈالا۔ یہی کیمرے کا اصول بھی ہے۔ سوال نمبر 6، کیمرے کا بانی کون تھا؟ جواب، کیمرے کا بانی عظیم مسلمان سائنسدان ابن الہیثم ہے جس نے پہلی بار عملی طور پر کیمرے کے اصول کا مظاہرہ کیا۔ آئیے عزیز طلباء، صفحہ نمبر 109 پر دی گئی مشق نمبر 2 درج ذیل سوالات کے درست جوابات پر نشان لگائیے، پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ پیرس کی لائبریری کا نام ہے بیبلیوٹیک نیشنل۔ برطانیہ کی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں 70 لاکھ۔ البیرونی نے علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے 50 سال۔ ابن الہیثم کا نام تھا ابو علی حسن۔ سوال نمبر 3، درج ذیل کالم کو کالم بے سے ملائیے۔ البیرونی اسلامی دنیا کے عظیم سائنسدان تھے۔ نمبر 2، حکیم محمد سعید نے برٹش میوزیم لندن پر سفرنامہ لکھا ہے۔ نمبر 3، ابن الہیثم ریاضی اور فلکیات کے ماہر تھے۔ نمبر 4، حکومت برطانیہ نے برٹش میوزیم کو عالمی مرکز کی حیثیت دی ہے۔ آئیے عزیز طلباء و طالبات، اس سبق کا مرکزی خیال پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سبق کچھ وقت تاریخ سے حکیم محمد سعید کے سفر نامے لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے۔
اس سبق میں مصنف بچوں کو برٹش میوزیم لائبریری کے بارے میں مفید معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 مسلمان سائنسدانوں البیرونی اور ابن الحسن کے بارے میں بھی مختصر اور مفید معلومات بچوں کو فراہم کی ہیں۔ سفر نامے کی تعریف: وہ باتیں جو ایک سیاح کو اپنے سفر کے دوران محسوس ہوتی ہیں اور مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ اور حیرت انگیز بھی نظر آتی ہیں، اور وہ انہیں اپنے ہم وطنوں کے لیے قلم بند کر لیتا ہے۔ آئیے عزیز طلباء، صفحہ نمبر 110 پر دی گئی مشق نمبر 104 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ درج ذیل لفظوں میں سے مترادف کے جوڑے ملائیے۔ عزیز طلباء طالبات، مترادف الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن وہ لکھنے میں الگ ہوتے ہیں۔ الفاظ مترادفات: خواہش، تمنا، نادر، نایاب، عکس، سایہ، مشکل، دشوار، قیمتی، پیش بہا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آپ کو سبق کچھ وقت تاریخ سے کی تمام ابشاخ بتفصیل پڑھائیں اور سمجھائیں۔ سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ کاپی میں تحریر کریں گے اور تمام ابشاخ کتاب کی مدد سے اور دی گئی ہدایات کی مدد سے کاپی میں بہترین خوشخطی کے ساتھ تحریر کیجیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے مس نگہت جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔